6 ستمبر کی تاریخ نہ صرف ترکوں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ 6 ستمبر 1566 کو یہ دن سلطنت عثمانیہ کو اپنے عروج پہ پہنچانے والے عظیم سلطان علی شان کا یوم وفات ہے۔ سلیم اول کی وفات کے بعد 1520 میں اس کا بیٹا سلیمان صرف 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، جسے عثمانی ترکوں کا سب سے بڑا حکمران یعنی سلیمان اعظم یا سلیمان ذی شان اور سلیمان علی شان، سلیمان دی میگنیفیسنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان نے اپنی وفات 1566 تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ سلطان سلیمان کا دور نہ صرف عثمانی تاریخ بلکہ عالمی تاریخ کا ایک نہایت اہم ترین دور تھا۔ عثمانی سلطنت کے سنہری دور سلطان سلیمان کا دور کہلاتا ہے۔ سلیمان کی ایک وجہ شہرت قانون کے اجرا کی وجہ سے ہے، نظام انصاف شفاف بنانا اور ایفیشنٹ بنانا بھی ہے۔ ترکی میں انہیں سلیمان قانونی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں جب 1000 ہجری کا وقت آیا تو رومن کیلنڈر میں اس وقت 1556 کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمانیوں میں سلیمان کا دور تھا، ہندوستان میں اکبر کا دور تھا، جب صفیوں میں تمامست یکم کا دور تھا۔ یہ تینوں بڑی سلطنتیں اپنے عروج کے اوپر تھیں۔ صرف مغل حکمران نہیں بلکہ دوسرے ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان سے بیعت لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے میسور کے حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وفد قسطنطنیہ بھیجا تھا تاکہ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلیم اول سوم سے اپنی حکمرانی کی تائید حاصل کر سکیں۔ عثمانیوں نے ابتدا میں ہی یورپ کے کئی علاقے فتح کر لیے تھے۔ سلیمان علی شان کے دور میں سلطنت اپنی فوجی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی عروج پہ پہنچ گئی تھی۔ سلطان نے بلگراد، ہنگری فتح کر کے اپنی سرحدیں وسطی یورپ تک پھیلا دی تھی۔ 1288 میں اناطولیہ میں عثمانی ترکوں نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جو اناطولیہ سے یورپ کے کلب تک پھیل گئی۔ عثمانی حکومت کا آغاز ایک چھوٹی سی ریاست سے ہوا جو بڑھتے بڑھتے 3 براعظموں اور 7 سمندروں تک محدود ہو گئی۔ عثمانی ترکوں کی یہ حکومت 1924 تک خلافت کی حیثیت سے قائم رہی۔ سلیمان اعظم کا دور شمالی سلطنت کی توسیع فتوحات کا دور تھا۔ اس نے اپنے وقت کی بڑی بڑی طاقتوں سے صفا آرا ہو کے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے وجود کو برقرار رکھا بلکہ اسے مزید مستحکم و طاقتور بھی بنایا۔ سلیمان اعظم کا عہد نہ صرف فتوحات کا دور تھا بلکہ سلطنت عثمانیہ کو اپنی وسعت، قوت، طاقت اور خوشحالی کے اعتبار سے بھی بام عروج تک پہنچ چکی تھی۔ سلیمان نے ملکی نظم و نسق کی طرف اتنی ہی توجہ دی جتنی فتوحات کی طرف توجہ دی تھی۔ سلیمان کو تعمیرات سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ ان کے عہد میں سلیمانیہ مسجد تعمیر ہوئی جو کہ ترک فن تعمیر کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ سلطان سلیمان نے قسطنطنیہ، بغداد، کونیا اور دیگر شہروں میں بھی نہایت خوبصورت اور عالیشان عمارات تعمیر کرائیں۔ قسطنطنیہ میں ایک بڑی نہر بنوائی اور تمام بڑے شہروں میں اسپتال بھی انہی کے دور میں تعمیر ہوئے۔ سلطان سلیمان اعظم قانونی حکومت کے فرمانروا کی حیثیت سے بھی اپنے کردار کے لحاظ سے بھی اور آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک عمدہ مثال چھوڑ کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ یورپ میں ایج آف ڈسکوری یعنی دریافتوں کا دور تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ نے بقیہ دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ دوسری چیز چھاپا خانی تھی، پرنٹنگ پریس، جس کی 1439 میں ایجاد کے بعد یورپ میں علمی اور فکری انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ علوم اور فنون جن پہ ان سے پہلے صرف اشرافیہ اور کلیسا کی اجارہ کی اب عام آدمی کی دسترس میں بھی آ گئے۔ چنانچہ یورپ آگے بڑھتا چلا گیا۔ عثمانی سلطنت سال بہ سال سکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ پہلے جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً تمام علاقے چھین لیے۔ 1922 میں کمال اتاتürk کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالمجید کو معزول کر کے خلافت کے منصب کو ختم کر دیا۔ یوں 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔